حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں امیہ بن خلف کے دوست تھے، اور امیہ جب مدینہ طیبہ سے گزرتا تو ان کے پاس ٹھہرتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ جاتے تو اس کے پاس قیام کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ الطیبہ تشریف لائے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ گئے تو امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں عمرہ ادا کر لوں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت اپنے ساتھ لے کے نکلا تو ان کی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اے ابو سفیان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں تمہیں مکے میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں؟ تم لوگوں نے بے دین حضرات کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم اپنے خیال کے مطابق ان کا تعاون بھی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر اس وقت تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند ابو جہل سے کہا، خبردار، اللہ کی قسم، اگر تو مجھے اس وقت طواف سے روکے گا تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ سخت کام سے روکوں گا، تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ سخت کام سے منع کروں گا، یعنی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ کہنے لگا، اے سعد، ابو الحاکم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے، یہ مکہ وادی میں سرداری کا اس کا خطاب ہے، یہ سردار ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیہ تم اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن چکا ہوں، میں نے سنا ہے، یقیناً وہ تجھے قتل کریں گے۔ امیہ نے پوچھا، کیا وہ مکے میں مجھے قتل کر دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ یہ سن کر امیہ بہت گھبرایا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امیہ نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ محمد کے کہنے کے مطابق وہ مجھے کسی نہ کسی دن موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اس کا کچھ معلوم نہیں، کچھ علم نہیں ہے۔ امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب میں مکے سے باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ بات ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہے اور یہ پیغام ایک عمرہ کرنے والا دوست جو ایک عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، امیہ کا دوست عبد الرحمن بن عوف، لیکن وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اللہ، عبداللہ بن مسعود نے یہ صرف پیغام دیا ہے، یہ بات اس نے کی ہے۔ دیکھیں، امیہ کافر ہے، ابو جہل کافر ہے، سردار ہے۔ اب امیہ کو اتنی فکر لگ گئی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ مجھے قتل کرے گا تو اللہ کی قسم اب وہ بات سچی ہے، وہ کبھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا۔ لہٰذا کیا ہے کہ اب اس نے مجھے قتل کر دینا ہے، یہ سوچتا ہے کہ آج کے بعد میں مکے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو ابو جہل نے لوگوں کو لڑائی کی تیاری کے لیے کہا، انہیں ابھارا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، لیکن امیر نے مکے سے باہر نکلنے کو پسند نہ کیا۔ امیہ نے مکے سے باہر نکلنے کو پسند نہ کیا۔ ابو جہل نے اس کے پاس آ کر کہا، اے ابو سفیان، تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم لڑائی کے لیے نہیں نکل رہے ہیں تو وہ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل مسلسل اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ امیہ نے کہا، اگر تم مجھے مجبور کرتا ہے تو اللہ کی قسم میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدتا ہوں جس کا مکے میں کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ پھر امیہ ملعون نے اپنی بیوی سے کہا، اے سفیان، اے ام سفیان، میرا جنگی سامان تیار کرو۔ اس نے کہا، اے ابو سفیان، کیا تم اپنے یسربی بھائی دوست کی بات بھول گئے ہو؟ امیہ بولا، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرتا تھا، جس منزل پر بھی رکنا ہوتا تھا،
یہ اپنا اونٹ قریب ہی باندھ لیتا۔ وہ مسلسل ایسے ہی احتیاط کرتا رہا، احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میدان بدر میں کیف کردار تک پہنچا دیا۔ آؤ ذرا دیکھیں ہم کیسے اس کو کیف کردار تک اللہ نے پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے سچی ہوئی، اللہ کے پاک نے کیسے اسباب پیدا کیے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے امیہ بن خلف سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد جب بدر کی جنگ ہوئی پھر انہوں نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا واقعہ ذکر کیا۔ اس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آج امیہ قتل ہونے سے بچ گیا تو میں آخرت کے عذاب سے نجات نہیں پا سکوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو امیہ نے انہیں سخت سزائیں دینا شروع کر دی، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال نے اپنے جذبات کا اظہار اسی وجہ سے کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا کہ وہ مکے میں میرے ترکے کی حفاظت کرے گا اور میں مدینہ طیبہ میں اس کی مملوکات کی محفوظ رکھوں گا۔ بدر کے دن جب لوگ سو گئے میں پہاڑ کی طرف نکلا تاکہ حسب معاہدہ اس کی حفاظت کروں۔ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا، وہ دوڑ کر انصار کے پاس گئے اور کہا امیہ آج اگر بچ نکلا تو میری کوئی نجات نہیں۔ اس کے بعد انصار کا ایک گروہ ہمارے تعاقب میں ہو لیا، جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو میں نے امیہ کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے قتل میں مشغول ہو جائیں اور میں امیہ کو لے کر نکل جاؤں، لیکن انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر کے جلدی سے ہمارا پیچھا کیا اور ہم سے آ ملے۔ امیہ بہت بھاری آدمی تھا، جب انہوں نے ہمیں پا لیا تو میں نے امیہ کو گھٹنوں کے بل لیٹ جانے کے متعلق کہا کہ آپ لیٹ جائیں اور وہ لیٹ گیا۔ انصار نے میں بھی اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر جھک گیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بھی اسے بچانے کے لیے جب وہ لیٹا تو میں بھی اس کے اوپر ہی سمجھو لیٹ گیا، جھک گیا تاکہ میں اسے بچا سکوں۔ لیکن ہوا کیا، انصار نے میرے پیچھے سے ایسی تلواریں مارنا شروع کی، اس کی تلوار کی اس کی صحابہ کرام کی تلوار سے میرے ٹانگ کے اوپر بھی زخم آیا۔ راوی کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہمیں وہ زخم کا نشان دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ کو قتل کرتے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصار کے ساتھ تلوار مارنے میں شریک تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اوپر جھکے ہوئے ہیں، لیکن انصار جو صحابہ کرام تھے وہ کوئی دائیں سے تلوار مار رہا ہے، کوئی بائیں سے تلوار مار رہا ہے، کوئی نیچے سے تلوار اس کی ٹانگوں کے نیچے سے تلوار مار رہا ہے کہ جب نیچے سے ٹانگوں سے صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو جھکے ہوئے تھے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے جب تلوار مارنے لگے تو وہ تلوار عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگ کے ساتھ بھی لگ گئی، اس کے نیچے پنڈلی کٹ گئی۔ تو فرمایا صحابہ کرام کو وہ بعد میں بھی ہمیں دکھایا کرتے تھے کہ یہ تلوار مجھے امیہ کو بچاتے ہوئے صحابہ کرام کی تلواروں میں سے کسی کی لگ گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصار کے ساتھ اس میں تلوار چلانے والوں میں، امیہ کو مارنے والوں میں شریک تھے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں۔